دوستوں، تاریخ انسانی میں یروشلم وہ واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے جس کے دوران یہودی دربدر ہو گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان قدیم کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ یہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ قرآن پاک میں حضرت آدم کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے 1000 سال قبل وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمیر علیہ السلام تھے جو کہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی کے بادشاہ کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ یوں اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت شمیر نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستوں، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد یہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں توریت کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا مبارک اور بیرہن، اس کے علاوہ من و سلوہ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹک کے دوران اللہ نے ان پر فرمایا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو ایک ویران صحرا میں تنہا کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ اللہ کے حکم سے من و سلوہ کھانا ان پر اترا تھا۔ یہ تابوت دراصل اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت و برکت کا باعث ایک تحفہ تھا۔ انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا جنگ میں خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگتے وہ قبول ہوتی، یعنی تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و انتہا کرنے لگے، ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے انہیں تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ نے قوم الکاملہ کو بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو صندوق کی بے حرمتی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اس صندوق کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈالا بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر حضرت شمیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ یوں انہوں نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق یعنی تابوت سکینہ کی واپسی ہونے پر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، لیکن پورے اسرائیل میں سے کسی نے بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کی۔ داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ طالوت نے اپنی بیٹی داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے سردار بنے اور انہیں نبوت بھی عطا ہوئی۔ آپ نے ہی یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں پر تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر شروع کروایا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا اور آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کروایا۔ اسی بنا پر اس لیے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔
سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے حکم سے جنات کو ان کے تابع ہونے، جانوروں کی بولی سمجھنے کی معجزات کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ کسی کو مل سکے گی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 60 سال کا عرصہ لگا اور یوں یہ 410 سال قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک شدید عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشمی فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی اس حملے کے دوران دربدر ہو کر رہ گئے۔ اس واقعے کے 70 سال کے بعد ایرانی بادشاہ ذوالقرنین، جنہیں سائرس دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ہیروشیما پر حملہ کر کے بغیر کسی خون ریزی کے اس کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ ہیروشیما میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اسی بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ یہاں واپس نہ لایا جا سکا۔ وہ پیکل ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہ مل سکا۔ اسی عرصہ کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے ہیروشیما پر حملہ کر کے تباہ کر دیا اور یوں ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ تابوت سکینہ کا کیا بنا۔ مگر دوستوں، آخر یہ تابوت سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن میں جبل نبی کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا بھر سے اس کے متعلق مختلف دعوے سامنے آتے ہیں اور ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، مگر در حقیقت اس وقت یہ کہاں ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ پاک اسے خود نہ ظاہر کرنا چاہیں، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ دوستوں، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔